24واں پارہ سورۃ المؤمن آیت نمبر 78، 12ویں رکوع کی آخری آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بہت سے رسول، منہم من قصصنا، ان میں سے جن کا ہم نے حال بیان کیا علیک آپ سے، ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے جن کا ہم نے حال بیان نہیں کیا آپ کو، وما کان لرسول، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے، ان یاتی بآیہ، یہ کہ وہ لائے کوئی نشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے، فاذا جاء امر اللہ، پس جب آ گیا اللہ کا حکم، قضی بالحق، فیصلہ کیا گیا حق کے ساتھ، وخسر ہنالک، اور نقصان اٹھائیں گے اس موقع پر المبطلون، باطل پرست لوگ۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں تسلی کے سلسلے میں پہلے انبیاء کا اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے بہت سے انبیاء آپ سے پہلے بھی بھیجے، اور بعض کے حالات ہم نے بیان کیے اور بعض کے حالات ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان کی روایت کے مطابق کم از کم انبیاء کی کم و بیش تعداد 1,24,000 انبیاء ہیں، اور جن میں رسولوں کی تعداد 315 رسول ہیں مشکات شریف کی روایت کے مطابق، اور بعض روایتوں میں رسولوں کی تعداد 313 بھی آئی ہے، اور بعض روایات میں رسولوں کی تعداد 310 سے اوپر کے الفاظ آئے ہیں کہ 310 سے اوپر۔ تو بہرحال جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب پر ایمان لانا واجب اور لازم ہے، سارے اللہ کے برحق نبی اور رسول تھے۔ رسول اور نبیوں میں فرق یہ ہوتا ہے، رسول خاص ہوتا ہے، نبی عام ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جس کو اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا اور نئی شریعت یا نئی کتاب اس کو دی ہو، وہ رسول کہلاتا ہے۔ جبکہ نبی جو ہے وہ عام ہوتا ہے کہ اللہ نبی کو بھی اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن ان کو نئی شریعت نہیں دی جاتی، اور وہ پہلے نبی ہی کی، جو پہلے نبی گزرے، رسول گزرے، انہی رسول کی اقتداء میں رسول ہی کی شریعت کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 25 انبیاء کے نام آئے ہیں، اور حدیث پاک میں 3 انبیاء کے نام آئے ہیں، جن میں ایک حضرت شیس علیہ السلام ہیں اور دوسرے حضرت یوشع علیہ السلام، اور تیسرے نبی حدیث میں حضرت خضر علیہ السلام۔ یعنی 26 انبیاء کے نام قرآن میں آئے ہیں اور 3 انبیاء کے نام حدیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ تو بہرحال یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد کم و بیش 1,24,000 انبیاء، اور جن میں 313 یا 315 یا اس سے کم و بیش یہ رسول آئے ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ کریم نے جتنے بھی رسولوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، سب کو دین کی سربلندی کے لیے بھیجا، اور ہر ایک نے اپنے اپنے دور میں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کر کے حق کا پیغام لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اس آیت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، میرا نبی آپ تو سب سے آخری نبی ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کو دین کی وجہ سے آزمایا گیا، دین کی وجہ سے لوگوں نے ستایا نبیوں کو، میرا نبی تو بھی تسلی رکھ، دین کی وجہ سے آپ کو بھی ستایا جائے گا لیکن آپ صبر کیجئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے اجمالی طور پر ذکر کر کے نبی پاک کو تسلی دی گئی۔ اور آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اس میں ایک اصولی بات اللہ نے ذکر فرمائی کہ کسی رسول یا نبی کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی معجزہ یا کوئی نشانی پیش کر سکے۔ یعنی یہ نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوتا کہ نبی کہے کہ میں اپنی مرضی سے معجزہ لاؤں۔ فرمایا نبی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتا۔ اور ان یاتیہ بآیۃ الا باذن اللہ، اس کے پیچھے بھی رب کا اذن ہوتا ہے، رب کی اجازت ہوتی ہے۔ اگر رب نہ چاہے تو نبی اپنی مرضی سے کوئی معجزہ پیش نہیں کر سکتے۔ مکی زندگی میں مشرکین نے آقا علیہ السلام سے طرح طرح کی نشانیاں طلب کی، اے نبی وہ لے کر آؤ، ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ طرح طرح کے معجزات، کبھی کہتے زمین میں چشمے جاری کر دے ہم تب آپ کو مانیں گے، کبھی کہتے تیرے پاس پیسہ نہیں تو پہاڑوں کو سونے کا بنا دے ہم تب تیرے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ مگر اللہ پاک نے نبی پاک کو حکم دیا، اے میرا نبی آپ لوگوں کو بیان فرما دیجئے، هل كنت الا بشرا رسولا، میں تو ایک انسان رسول ہوں، اور مطلب یہ کہ معجزات پیش کرنا میرے اختیار میں نہیں، اللہ نہیں چاہیں گے تو میں اپنی مرضی سے معجزات نہیں لا سکتا۔ الغرض یہ کہ آقا کو علیہ السلام کو تسلی دی کہ میرا نبی آپ صبر سے کام لیں، اپنا مشن جاری رکھیے۔ اور فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ، جب اللہ کا حکم آئے گا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان سب کا محاسبہ ہونے والا ہے، وہاں مشرک اور آپ کو ستانے والے لوگ نامراد ہوں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے بہت سے رسول آپ سے پہلے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے جن کا ہم نے آپ کو حال سنا دیا، ومنہم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، من لم نقصص علیک، کہ ہم نے حال نہیں بیان کیا آپ کو، وما کان لرسول، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے، ان یاتی بآیت،
یہ کہ وہ لائے کوئی نشانی الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ فاذا جاء امر اللہ، بس جب اللہ کا امر آ جائے گا، قضی بالحق، فیصلہ کیا جائے گا حق کے ساتھ، وخسر هنالک المبطلون، اس موقع پر باطل پرست لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ذات ہے، جعل لکم الانعام، جس نے بنائے تمہارے لیے مویشی، لترکبوا منہا، تاکہ تم ان پر سوار ہو، ومنہا تاکلون، اور ان سے تم کھاتے ہو۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں میں سے ایک نشانی بیان کی، فرمایا کہ دیکھو اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے۔ ان جانوروں کی تخلیق اور پیدائش میں اور ان سے حاصل ہونے والے فوائد میں ذرا غور کرو۔ اگر تم غور کرو گے تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی وحدانیت تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ یہ جانور انسان کی نسبت جسامت اور قوت میں بہت بڑے ہیں، لیکن اللہ کی نعمت دیکھیے کہ اللہ کریم نے ان جانوروں کو انسان کے تابع کر دیا۔ ایک جانور بدک جائے، سارے انسان کیسے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بقرہ عید پہ دیکھا ہو، کہیں گائے بیل کہیں بدک جائے اور بازاروں میں، گھروں میں، گلیوں میں رونتے ہوئے جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان میں غور کرو، اس میں تمہارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اتنی بڑی قوت والے، طاقت والے جانوروں کو میں اللہ نے انسان تیرے تابع کیا، یہ بھی میری نشانی ہے، غور کر۔ اور پہلے زمانے میں چونکہ گاڑیاں نہیں ہوتی تھیں، اللہ نے ان فائدوں میں سے پہلا فائدہ ذکر کیا، لترکبوا منہا، تم ان جانوروں پر سوار ہوتے ہو، سواری کرتے ہو۔ سواری کے لیے جانوروں کو استعمال کیا جاتا، مال اٹھانے کے لیے، اور اونٹ کو تو صحرائی جہاز کہا جاتا ہے، بڑا وزن بھی اٹھاتا ہے، صحرا کا جہاز ہے۔ اور بعض جانور اللہ نے دوسرا فائدہ ذکر کیا، تم ان کا گوشت کھاتے ہو، اور اس کے علاوہ بھی فرمایا تمہارے لیے بہت سے فائدے ہیں ان جانوروں میں۔ تم دودھ استعمال کرتے ہو، ان کی ہڈیاں، ان کی کھال استعمال کرتے ہو، یہاں تک کہ گوبر بھی ضائع نہیں جاتا، تم انہیں بھی استعمال میں لاتے ہو۔ تو فرمایا یہ ساری اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، ان چیزوں میں غور کرو تاکہ میری وحدانیت تمہیں سمجھ آئے۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سارے منافع ہیں ان مویشیوں میں، اور اسی طریقے میں ان میں سے ایک فرمایا تاکہ تم ان کے ذریعے اس ضرورت تک پہنچو جو تمہارے سینوں میں ہے۔ معاشرے میں ہر شخص کو دوسرے سے کوئی کام پڑتا ہے، ملاقات کے لیے جاتا ہے، تجارت کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرتا ہے۔ غرض یہ کہ فرمایا تمہارے دل میں جو بھی حاجت ہے اس کے حصول کے لیے یہ جانور تمہارے مددگار ثابت ہوتے ہیں، تمہارے معاون بنتے ہیں۔ ابھی تو سفر آسان ہو گیا، گاڑیاں ہیں اور ہوائی جہاز جیسی سواری آ گئی، اور ہوائی جہاز کا تجربہ سب سے پہلے جو کیا یہ مسلمان سائنسدان ابو القاسم الاندلسی نے کیا تھا۔ مسلمان سائنسدان تھا، لیکن موجودہ ہوائی جہاز کی جو ایجاد کا سہرا ہے یہ امریکہ کے دو بھائی تھے، رائٹ برادران جن کو کہا جاتا ہے، ان کے سر ہے کہ انہوں نے، دونوں بھائیوں نے 7 دسمبر 1903 میں امریکہ میں ہوائی جہاز کی جو پرواز تھی اس کا آغاز کیا تھا، لیکن اس کا جو پہلا جو تجربہ کیا وہ بھی مسلمان سائنسدان ابو القاسم الاندلسی انہوں نے کیا تھا۔ تو بہرحال فرمایا کہ یہ ساری چیزوں میں
اللہ کریم نے تمہارے لیے دیکھو فائدے ہی فائدے رکھے ہیں۔ میری وحدانیت کو سمجھو، ان چیزوں میں غور کرو، یہ چیزیں بیکار نہیں ہیں، تمہاری غور و فکر کے لیے بنائے ہیں۔ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا، اور تاکہ تم پہنچو ان کے ذریعے حاجتاً فی صدورکم، اس ضرورت تک جو تمہارے سینوں میں ہے۔ وَعَلَيْهَا، اور ان چوپایوں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تحملون، تم سوار کیے جاتے ہو۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں۔ ان چیزوں کے ذریعے اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرو۔ ان جانوروں میں غور و فکر کر کے اللہ کی توحید تمہیں سمجھ آئے، یہ سارا نظام چلانے والا اللہ۔ تو فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، وہ اللہ کریم دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ، پس اللہ کی کون سی نشانی کا تنکرون، تم انکار کرو گے۔ اللہ ہم سب کو عمل